السلام علیکم ڈیئر لسنرز اینڈ ریڈرز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آج ہم دل کی رائے کے لیے خالی نہیں ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 22 ریڈ کریں گے، جسے رائٹ کیا ہے لائبہ ناصر نے۔ اور یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار سے ناولز لے کے آتی رہوں گی۔ اور اگر آپ بھی کوئی ناول میرے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی وش پوری کر سکوں۔ چلیں اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ موسم سرما کے دنوں کا بارش کے ساتھ ایک آغاز دھوم دھار، جس کے ساتھ خزاں کے موسم کی بھی ایک ہلکی سی جھلک اٹھنے لگی تھی۔ بارش کے بعد رات کے آخری پہر ان گلیوں اور چاراہوں کی ایک آنکھوں دیکھی جھلک روح کو سکون مہیا کرنے لگتی ہے۔ ان دھند بھری گلیوں کی روشنیاں شہروں کی ایک عجیب سی کیفیت بھرے احساس کی جانب مائل کرنے لگی تھیں۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگی کھڑی بارش کی شفاف بوندیں دیکھ رہی تھی۔ صبح زوار سے اتنی لمبی بات کر لینے کے بعد دل اب خود اداس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے تکلیف ہوتی ہے ان سب باتوں سے، پھر بھی انجانے میں وہ اس کی تکلیف کی وجہ بن جاتی تھی۔ دو موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر گرے۔ منع کیا تھا نہ رونے سے؟ اس کی بھاری آواز پیچھے سے ابھری تھی۔ نہیں رو رہی، ہاتھوں کی پشت کو گال سے رگڑتی وہ بھرائی آواز میں بولی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر چکا تھا۔ مہرون گرم سوٹ میں ملبوس، شانوں پر کالی شال ڈالے، اس کا نازک سا سراپا اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا۔ سلونے سے چہرے پر نازک سرخ ہوتی ناک کے سامنے کھڑے شخص کو اپیل کر رہی تھی، اب جھوٹ بولے۔ اپنی جانب رخ کرتا وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے رونا آ رہا ہے۔ سر جھکائے وہ جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ چلے آئے میرے ساتھ۔ چہرے پر جھولتی چند لٹوں کو نرمی سے سائڈ کرتے وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ گہری سانسیں لیتی دھیرے سے بولی، آپ کے رونے کا علاج ابھی کرتے ہیں، آئے میرے ساتھ۔ وہ بغور اس کے تاثرات جانچتا مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ زاوی، میں نہیں رو رہی، پلیز نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ زاوی، وہ اس کی سنے بغیر ہی آرام سے اس کا ہاتھ تھامے نیچے بالکنی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زاوی، میں نہیں رو رہی، پلیز غصہ نہیں کرو۔ اس کی خاموشی کا مطلب خود اغص کرتی وہ بھرائی آواز میں بولی، زاوی، تم نے وعدہ کیا تھا غصہ نہیں کرو گے۔ آگے کا منظر دیکھ کر اس کی آواز حلق میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ بالکنی کو بہت خوبصورتی سے سنہری روشنی سے سجایا گیا تھا۔ سنہری روشنی کے بیچ ٹیبل سیٹ تھی۔ وہ اسے لیے آگے بڑھا۔ زاوی، یہ کچھ نہیں کہیں، انگلی لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا چکا تھا۔ وہ بہتی آنکھوں سے مسکراتی اب تمام ڈشز دیکھ رہی تھی۔ آپ کی خواہش پورا کرنا میرا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ رویا نہیں کریں شیریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب آپ روتی ہیں۔ خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں میں۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں محبت سے لے کے بولا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ تم نے بنائے ہیں یہ؟ اپنی پلیٹ میں پاستا نکالتی وہ دھیرے سے بولی۔ اس کی اور زاوی کی پسند تقریباً ایک جیسی ہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اسے کس وقت کیا چیز چاہیے۔ آپ نے کچھ اچھا کھانا تھا نا؟ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کے قریب ہوا۔ اس کی آنکھوں پر پیار کرتے ناک کی چمکتی لونگ پر جھکتا وہ بے خود سا سرگوشی کی سی آواز میں بولا، بہت محبت کرتا ہوں میں آپ سے شیریں، آپ کی آنکھوں میں حسرت نہیں دیکھنا چاہتا میں کبھی۔ مجھ سے فرمائش کیا کریں، مجھے اپنی خواہش بتایا کریں شیریں، تم کھلا دو گے مجھے؟ وہ حلق تر کرتی انگلیاں مروڑتی آہستگی سے بولی۔ زبان نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ میری بیوی مجھ سے دور ہونے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ فورک میں اسپیگٹیز لپیٹتے وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ وہ لمحوں میں اس کے قریب آئی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، جسے پہلے ہی جانتا ہو ایسا ہی ہوگا۔ محبت زبردستی کا رشتہ نہیں ہے شیریں، یہ اپنا آپ خود منوا لیتی ہے۔ برتری یہ نہیں کہ آپ کسی پر اپنا آپ مسلط کر دیں، برتری یہ ہے کہ آپ کی محبت میں اتنی طاقت ہو کہ مقابل کو یقین کرتے ہی بنے۔ اسے خود میں سمیٹتے وہ نرمی سے بولا، مطلب؟ وہ سرخ ہوتی انجان بنی۔ مطلب یہ کہ میں جانتا ہوں کوئی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی اڑتی رنگت سے محظوظ ہوا۔ نہیں، میں نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتی چہرہ چھپانے لگی۔ کوئی میرا انتظار کرتا ہے۔ اس کے بالوں کو سائڈ کرتا وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ نہیں، میں نہیں کرتی، وہ جلدی سے بولی۔ میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا تھا، ویسے آپ بھی کرتی ہیں کیا؟ نہیں، میں نہیں زاوی، وہ نم آواز میں بولتی مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ محبت نہیں کرتی آپ مجھ سے؟ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہوتا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زاوی،
وہ تڑپ کر بری طرح سے رونے لگی۔ شیریں، میں مذاق کر رہا تھا میری جان۔ شیریں، یار ادھر دیکھیں تو۔ وہ اپنی شرارت پر 4 حرف بھیجتا اس کے قریب ہوا۔ کبھی نہیں کرنا یہ، کبھی مجھ سے دور نہیں جانا، مر جاؤں گی میں۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ کرتی ہوں نا محبت، بہت کرتی ہوں، تمہاری اتنی محبت کے بعد میں محبت نہیں کرتی تو کیا کرتی؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ انجانے میں وہ اعتراف کر رہی ہے۔ اس کے لبوں پر دل نشین مسکراہٹ ابھری۔ آپ میری سانسیں ہیں۔ بالوں پر لب رکھتے وہ آہستگی سے بولا۔ نہیں کہو۔ اس کی سہمی ہوئی آواز ابھری تھی۔ سانسیں تھم جاتی ہیں زابی۔ اس کے لہجے میں واضح خوف تھا۔ میں رکے بغیر اگلی صدی تک تمہارے ساتھ باتیں کر سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم صرف مجھے تکتی رہو، سنتی رہو۔ تیرا عشق میرے بدن کی سلوٹوں میں تہہ در تہہ پڑا ہے۔ شب کی پیاس آنسوؤں سے بجھنے والی نہیں ہے۔ کوئی اسم اعظم جو سرخ رنگ کے دکھ جان سکے؟ کہ سرخ اوڑھنیوں کی بنت میں کتنی کہانیوں کے عنوان چھپے ہیں۔ چاند کی بڑیا شب بھر چرگھا کاٹتی بڑبڑاتی ہے۔ سرخ اوڑھنی والیاں رات کے آخری پہر تک اس سے چیم گوئیاں کرتی مجھ پر ٹھٹے لگاتی ہیں اور پھر جلتے بجھتے ہوئے صبح کا آخری ستارہ بن جاتی ہیں۔ رات کی دھند آور یک بستہ ہواؤں میں بھی وہ ٹیرس میں بیٹھنے سے باز نہیں آئی تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ بھاپ اڑاتی کافی آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ غربت کی مشین، وہ نم آواز میں بڑبڑائی۔ تھک ہار کر کرسی کی پشت پر سر ٹکا گئی۔ اس کی آنکھوں سے برسات شروع ہو چکی تھی۔ گرم کافی اب ٹھنڈے کٹورے مشروب میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اپنا آپ ابھی بھی اسی حصار میں محسوس ہو رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا مضبوط حصار اپنے گرد اسے برا نہیں لگا تھا۔ پوری طاقت سے کافی کا مگ دیوار پر مار کر اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ ابراہیم ملک اسے اپنے وجود کا عادی کر چکا تھا۔ آنسو ایک بار پھر پوری شدت سے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ کمرے میں موجود ابراہیم کی ہر چیز اس کے عتاب کا نشانہ بن رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے خون خوار نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ حیران پریشان سا کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا جب فوٹو فریم اڑتا ہوا اس کے ماتھے کو سلامی دے گیا۔ اوہ! اس کے لبوں سے بے ساختہ کرراہ نکلی تھی۔ بیلا، یہ کیا حرکت؟ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی جب ڈیکوریشن پیس بھی عین اسی مقام پر لگا تھا۔ بیلا، کیوں خود کو بیوہ کرنے پر تلی ہے ہنی؟ وہ ماتھا سہلاتا مظلومیت سے بولا۔ سستے انسان، غربت کی مشین۔ وہ آنسو رگڑتی لگاتار حملے کر رہی تھی۔ وہ بامشکل اپنا بچاؤ کرتا اس کے قریب آیا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ آنسو پیتی اسے گھور رہی تھی۔ سستے انسان۔ دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر برساتی وہ بری طرح رو دی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کرتے وہ اسے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کے ساتھ لگاتے ہی وہ ضبط کے باوجود بھی بری طرح سسک رہی تھی۔ کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ اس نے اس پر غصہ نہیں کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی یہ حالت کس وجہ سے ہے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اس کے سینے پر سر مار رہی تھی۔ ڈر گئی تھی؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ بیلا! اس کی پکار پر وہ مزید بری طرح سسکنے لگی۔ بیلا، مصروفیت تھی میری جان۔ نرمی سے اسے خود سے جدا کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ خجل سی ہوتی اپنی جگہ پر لیٹ کر کمفرٹر تان گئی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کافی دیر تک جب وہ نہیں بولا تو اس نے دھیرے سے کمفرٹر چہرے سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمفرٹر پھینک کر اس کی جانب آئی۔ کیا ہوا یہ؟ اسے آئینے کے سامنے کھڑے ماتھے پر آئنٹمنٹ لگاتے دیکھ وہ سرعت سے اس کی جانب آئی۔ ابراہیم نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ بولا، کچھ نہیں، بیٹھے یہاں، میں لگا دیتی ہوں۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ بیلا، اس وقت کسی وقتی ہمدردی کی ضرورت نہیں مجھے، سو جائیں آپ۔ ٹیوب رکھ کر کمرے کی بگڑی حالت کچھ حد تک ٹھیک کرتے وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ آنسو بامشکل روک رکھے تھے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میرا انتظار کر رہی تھی آپ؟ اس کے بیڈ پر بٹھا کر اس کے گرد ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیے نرمی سے بولتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی۔
وہ بنا کسی توقف کے اقرار کر گئی۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ جانتا تھا بیلا جھوٹ نہیں بولتی۔ کیوں؟ اگلا سوال جھٹ تیار تھا۔ میں نہیں جانتی، وہ دھیرے سے بولی۔ میں جاننا چاہتا ہوں میں آپ کی زندگی میں کہاں ہوں بیلا؟ 1 سال کم نہیں ہوتے، 1 سال ہونے کو ہے ہماری شادی کو، جانتی ہیں نا آپ؟ میری وہ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی بیلا جتنی بڑی سزا آپ نے مجھے دی ہے۔ میں تھکنے لگا ہوں بیلا، آپ سے محبت کر کے نہیں، اپنی زندگی سے۔ آپ کی محبت میری رگوں میں خون کی مانند دوڑتی ہے بیلا۔ میں بیزار نہیں ہو سکتا آپ سے بیلا، نہ محبت کرنا چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ سے محبت ختم ہوئی تو ابراہیم ملک کی حیات ختم ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ اس پر برف کی مانند گر رہے تھے۔ ابراہیم میں نہیں بیلا، میری بات سنیں، آج صرف مجھے سنیں۔ آج پہلی بار اس کی بات کاٹ رہا تھا۔ آپ رب کی عطا کردہ نعمت ہے میرے لیے بیلا، بہترین نعمت۔ بھلا نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے؟ نعمتوں کی ناشکری کی جائے تو اللہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ آپ کو دعاؤں میں مانگا ہے میں نے بیلا، آپ میری دعاؤں کی حاصل ہیں۔ آپ کو کھونے کی ہمت میں خود میں نہیں پاتا۔ آپ کی آواز میسر نہ آئی تو میری سماعت ساتھ چھوڑ دے گی بیلا۔ آپ کا لمس مجھے زندگی بخشتا ہے۔ میری سزا ختم کر دیں بیلا، یا پھر میری جان لے لیں۔ بڑھ کر اسے ساتھ لگاتے وہ سرگوشی میں بولا، زندگی آپ کے وجود سے قائم ہے میری۔ اب کی بار میرا اعتبار ٹوٹا تو میں خود ٹوٹ جاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ ابراہیم کے دل کو کچھ ہوا۔ اب میرا اعتبار ٹوٹا تو آپ اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لیجئے گا۔ وہ خود سپردگی کے سے انداز میں اس کے سینے پر سر ٹکاتی آزردگی سے بولی۔ اس نے تشکر کے سے انداز میں اوپر کی جانب دیکھا۔ لبوں پر دل نشین مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ بہت کمزور ہو رہی ہیں، میڈیسن سے ریکور نہیں کر پا رہی ہیں۔ وہ اسے ریگولر چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر اندر اس کا چیک اپ کر رہی تھی، وہ باہر اس کے دوسرے ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ دن بدن شیری کی گرتی ہوئی صحت اس کی نظروں سے مخفی نہیں تھی۔ زوار نان اسمال سیل لنگ کینسر NSCLC کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ سرجری ہی ہے، لیکن شیریں کی فزیکل ہیلتھ سرجری کی اجازت نہیں دے رہی۔ کینسر ابھی جس اسٹیج پر ہے وہ سرجری یا ریڈیشنز کے ذریعے بآسانی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شیریں کا فزیکلی ہیلدی ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے اسے بیماری کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ شیری کو روم میں داخل ہوتے دیکھ وہ خاموش ہوئے۔ اس نے زوار کی جانب دیکھا جو حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ کیسی ہیں شیری؟ خیال رکھ رہی ہیں اپنا؟ زوار پر ایک نظر ڈال کر وہ شیری سے مخاطب ہوئے۔ جی ٹھیک ہوں میں۔ وہ الجھ کر زوار کی جانب دیکھتی غائب دماغی سے جواب دے رہی تھی۔ شیریں، آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فزیکلی ہیلدی ہوں، سمجھ رہی ہیں آپ؟ ان کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تو زوار ہی کی جانب متوجہ تھی۔ زاوی وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب اس سے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جی؟ اس نے احتیاط سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیوں پریشان ہو تم؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ شیریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بھی اس کے لہجے میں خوف بھاپ گیا تھا۔ تم کیوں خفا ہو؟ وہ اس شانے پر سر ٹکاتی دھیرے سے بولی۔ کیسی خفگی میری جان؟ وہ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتا نرمی سے بولا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے زابی؟ وہ دھیرے سے بولی۔ ٹھیک ہو جائیں گی آپ۔ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ میں جانتی ہوں زابی، اپنی حالت سے اپنی بیماری کی شدت کا اندازہ میں کر سکتی ہوں۔ وہ تلخ حد تک حقیقت پسند ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔
وہ سہمی نہیں تھی، وہ جانتی تھی یہ سختی وہ دانستہ طور پر نہیں کر رہا اس پر۔ دور دھندل کے آسمان پر چاند بادلوں تلے چھپ رہا تھا، ننھی بوندیں سبزے پر چمک رہی تھیں، اوس کی ننھے قطرے سبزے پر موہے رقص تھے، فضا میں پھولوں کی خوشبو رچی بسی تھی، رنگ برنگے پھولوں سے سما سجا ہوا تھا۔ اس مہکتی فضا میں وہ شبنمی قطروں پر قدم رکھتے سرخ گلاب ہاتھوں میں لیے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ہلکی گلابی رنگت کے شب خوابی کے لباس میں ملبوس وہ پری پیکر موہے خواب تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کا ہر نقش آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ اس نے اسے اعتبار سونپ دیا تھا، وہ اب بھی بے یقین تھا۔ بند آنکھوں پر سایہ فگن لمبی خمدار پلکیں اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی تھیں۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ دھیرے سے بولتا اس کی جانب جھکا تھا، ان پلکوں کی نرمی اپنی انگلیوں کی پوروں پر محسوس کرتے اس نے لبوں سے چھوا۔ گلابی رنگت میں دوڑتی سرخیاں اس کے لیے امتحان ثابت ہو رہی تھیں۔ میری جنگلی بلی، اس کے گال پر چٹکی بھرتے اس کی تھوڑی پر پیار کیا۔ وہ صرف نقش و نگار کی ہی خوبصورت نہیں تھی، اس کے پاس دل کی خوبصورتی تھی، اس کا قلب خوبصورت تھا جو اسے منفرد بناتا تھا۔ بیلا، اس نے نرمی سے پکارتے چھوٹی سی گستاخی کی۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے ہنی۔ اس کی اگلی پکار پر وہ آنکھیں بند کیے ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ نماز پڑھ لیں۔ اس کے ماتھے کو چومتے وہ گال تھپ تھپا کر بولا، جی۔ وہ نظریں چراتی لرزتے پیروں میں سلیپر اڑستی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ جی۔ وہ اس کے انداز پر بے یقین سا زیر لب کہتا باتھ روم کا بند دروازہ دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ نم سا وجود لیے کمرے میں داخل ہوئی تو صوفے پر بیٹھا زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم نے بامشکل اپنا کہکا ضبط کیا تھا۔ اس قدر نروس وہ کبھی نظر نہیں آئی تھی جتنی اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں محبت لیے اسے نماز ادا کرتے دیکھ رہا تھا۔ جائے نماز فولڈ کر کے رکھتے دیکھ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے نزدیک آ کر اس کی نم پیشانی کو چوم کر زیر لب کچھ پڑھ کر اس پر حصار باندھا۔ آرام سے اس کا دوپٹہ سر سے ہٹا کر بھیگی زلفوں میں انگلیاں پھیرتا وہ نرمی سے بولا، ایک خواہش پوری کر سکتی ہیں میری؟ وہ اس کی آنکھوں میں نمودار ہونے والی خوبصورت چمک دیکھتے نظریں چرا گئی۔ کہیں؟ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے لہجے کی لرزش پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ یہ ڈریس پہن سکتی ہیں آج؟ ایک شاپنگ بیگ اس کے ہاتھوں میں تھماتے وہ محبت سے بولا۔ وہ ہلکا سا سر کو خم دیتی تھام گئی۔ جب اس کی ذات کو قبول کر چکی تھی تو اس کی خواہش بھی پوری کر سکتی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا، اپنی شال کا ایک سرا اس پر پھیلاتا اسے ساتھ لگا گیا۔ شکریہ۔ اس کے بالوں پر لب رکھے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے مسکرائی، بولی، کچھ نہیں، مجھے صرف آپ چاہیے ہیں بیلا، صرف آپ کی ذات مجھے میسر ہو تو میں یہ سارا جہان چھوڑ دوں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عشق کی بارگاہ میں جا کر عشق خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ میری زبان صرف ایک ہی ورد کرتی ہے بیلا، میرا دل صرف ایک ہی نام پکارتا ہے، آپ کا نام۔ آپ کی محبت کی طلب نہیں ہے مجھے کیونکہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں، لیکن اعتبار کا طالب ہوں کیونکہ اپنا عشق آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کی لفظوں کی صداقت کی گواہی اس کا دل دے رہا تھا۔ ہر بار ٹوٹ کر جڑنا بہت مشکل ہوتا ہے ابراہیم، بہت اذیت ناک، بہت تکلیف دہ۔ اب کی بار کسی بھی وجہ سے میرا اعتبار ٹوٹا تو ٹوٹ جاؤں گی، میں مر جاؤں گی ابراہیم۔ نہیں ٹوٹنے دوں گا میں آپ کا اعتبار، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں بیلا جو ویسے بالکل نہیں ہیں جیسی نظر آتی ہیں۔ آپ کا اعتبار مجھ پر بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اسے خود میں بھیجتا سنجیدگی سے بولتا وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اس کا اعتبار قائم رکھنا چاہتا تھا، لیکن ان رازوں کا کیا کرتا جو اس سے پوشیدہ تھے۔ شیریں یہ پورا ختم کرے، اس طرح نہیں چلے گا۔ وہ ایک اور بوائلڈ ایگ اس کی جانب بڑھاتے سختی سے بول رہا تھا، تم زبردستی کر رہے ہو۔ وہ جھنجھلا کر بولی، جی میں زبردستی کر رہا ہوں اور فی الحال بہت طریقے سے کر رہا ہوں شیریں، مجھے مجبور نہیں کریں کہ کوئی اور طریقہ آزماؤں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے لبوں سے دودھ کا گلاس لگا گیا۔ چلیں اٹھ جائیں، واک خود کر لیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں نا۔ اسے آہستہ سے کھڑا کرتے وہ عجلت میں تھا، میں کر لوں گی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اماں جان انہیں میڈیسن دے دیجیے گا۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا سدرا بیگم سے مخاطب ہوا جو خاموشی سے بیلا کے آگے ناشتہ رکھ رہی تھی۔ کھلی سی رنگت لیے بیلا اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے دل سے اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ وہ اسے صرف ابراہیم کے حوالے سے ہی عزیز نہیں تھی، بھابھی سے پہلے وہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ تمہاری بیوی کا خیال میں رکھ لوں گی، اب چلے بھی جاؤ تم۔ اس کی بار کی یاد دہانی کروانے پر بیلا چڑھ کر بولی۔ ابراہیم نفی میں گردن ہلاتا مسکرا دیا، بابا
اپنے ہاتھوں سے کھلا دیں پلیز۔ ناشتے کی پلیٹ افضل ملک کی جانب کھسکاتی وہ لاڈ سے بولتی ابراہیم ملک کو امتحان میں ڈال رہی تھی۔ بابا کی چڑیا آ جائے نا میرا بچہ۔ وہ محبت سے اس کی جانب دیکھتے مسکرائے، لاڈ سے فرمائشیں کر کے ایک ایک چیز افضل ملک کے ہاتھوں سے کھاتی۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی، کوئی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کچن کاؤنٹر پر کھڑی سدرا بیگم اس کی جانب دیکھتی مسکرائیں۔ ان سے اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، یا شاید ان کے رویے، ان کے انداز نے کچھ کرنے نہیں دیا تھا۔ آج وہ کیفے نہیں گئی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ شام آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب اس کی نظریں بیڈ پر رکھے اس شاپنگ بیگ پر گئیں۔ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ باکس کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا۔ یہ آپ صرف میرے سامنے پہن سکتی ہیں، آج پہنیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ کارڈ پڑھ کر وہ کچھ الجھ سی گئی۔ وہ رائٹنگ سے الجھا رہی تھی، پر وہ بالکل ویسی نہیں تھی جیسے وہ سوچ رہی تھی۔ باکس میں موجود نیوی بلو کلر کی میکسی دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمکیں۔ ساتھ نازک سی جویلری باکس بھی موجود تھی، آف شولڈرز نیو نیوی بلو کلر کی سلور نگوں والی وہ میکسی اپنی قیمت آپ بتا رہی تھی، جس کے صرف گلے پر کام تھا، نیٹ کی آستین کے اوپری جانب کام تھا، جبکہ باقی آستین سادی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی خوشی نہیں چھپا پائی تھی۔ اس نے کبھی آف شولڈر کپڑے نہیں پہنے تھے، لیکن اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ آف شولڈر پہننا۔ تو کیا اب وہ اس کی خواہش کو بھی جاننے لگا تھا؟ وہ کچھ سوچ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کی میکسی میں ملبوس نکلی۔ نیوی بلو کلر پر اس کی گلابی رنگت کھل رہی تھی۔ بنا کسی میک اپ کے بھی وہ گلابی صورت اپنا اسیر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آئینے کے آگے کھڑی وہ اپنا آپ دیکھتی خود ہی شرما گئی تھی۔ اس کے سامنے یوں جانے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ وہ جو میکسی تبدیل کرنے سے متعلق سوچ رہی تھی، مردانہ گھمگیر آواز پر آنکھیں میج گئی۔ وہ محبوب سا سامنے کھڑی اس پری وش کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتی، وہ شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا۔ مجھ سے چھپ رہی ہیں آپ؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ نرمی سے بولا۔ میں نے کچھ چرایا ہے آپ کا؟ میں کیوں چھپنے لگی آپ سے؟ وہ لہجے کی لرزش پر قابو پاتی دھیرے سے بولی۔ آپ نہیں جانتی آپ نے کیا کیا چرایا ہے۔ اس کے گلے میں موجود اس ہرے پتھر کو لبوں سے چھوتے وہ دھیرے سے بولا۔ اس کی گردن میں چمکتا وہ پتھر بھی اس کی توجہ کھینچتا تھا۔ رنگا رنگ لفظوں کی آڑ میں ایک دھن تخلیق کرتا ہوں، ہر چیز تمہارا عکس لیے گنگناتی ہے، بکھرے ورق، دھیمی روشنی اور یہ در و دیوار، قدم تمہارے لیے جھومتے ہیں اور میں ایک دھن تخلیق کرتا ہوں۔ وصال، قرب، ہجر، جدائی، سب ایک سا لگتا ہے، آنکھیں بند میں بھی دل سنگ ہی رہتا ہے، غم آنکھوں سے نہیں بہتا، خوشی لبوں سے نہیں چھلکتی، میں تمہیں موسیقی میں امر کرتا ہوں، میں ایک دھن تخلیق کرتا ہوں۔ اس کے لفظوں سے وہ مومی گڑیا دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی۔ آپ نہیں جانتی آپ کس طرح سے مجھے گھائل کرتی ہیں بیلا، آپ کی آنکھیں، یہ پلکیں۔ وہ کہتا ہوا اس کی مڑی مڑی پلکوں کو انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ یہ رخسار جو اس وقت میرے نام کی سرخی لیے میرا ضبط آزما رہے ہیں، یہ گڑھا جس میں میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ ہولے سے اس کی تھوڑی چومتے وہ مزید بولا، آپ کے وجود پر سج کر تو پتھر بھی ہیرا بن جاتا ہے بیلا۔ اس کی گردن میں سجے ہرے پتھر کو لبوں سے چھوتے وہ مخمور لہجے میں بولا، آف شولڈر پہننا چاہتی تھی نا آپ؟ مسکراہٹ دبائے وہ آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بیلا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں موجود سیاہ جلد والی ڈائری نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ اس کی وہی ڈائری تھی جو سال بھر پہلے اس کے کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ تو کیا یہ ابراہیم کے پاس تھی؟ سستے انسان، حد ہے، مطلب غریب ہی نہیں چور بھی ہیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ اپنی ڈائری الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ سستے تو آپ تھے ہی، چور کب سے ہو گئے؟ دوسری جانب موجود ابراہیم نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ میری ڈائری میرے کمرے سے آپ نے چوری کی تھی؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ سخت تیور لیے بولی تھی، استغفار بیلا، وہ تو چور کہلائے جانے پر ہی حیران تھا۔ کیوں چوری کی آپ نے میری ڈائری؟ اس کے ہاتھوں سے ڈائری لیتی وہ خفگی سے بولی، میں نے چوری نہیں کی تھی بیلا، آپ کی خواہش جاننا چاہتا تھا۔ اور پھر؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے سے دیکھتے ہوئے بولی، پھر انہیں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، اگر میں کہوں میری خواہش آپ بن گئے ہیں تو؟ وہ اس کے شانے سے چادر اپنے ہاتھوں میں لیتی، اس کے گرد پھیلا کر اس کے سینے سے لگتی، اپنے گرد بھی پھیلا چکی تھی۔ وہ دل نشین مسکراہٹ لبوں پر لیے اسے دیکھنے لگا۔
تو ابراہیم ملک آپ پر 100 جان سے صدقے میری جان، اسے خود میں بھیجتا، وہ محبت سے بولا۔ ڈاکٹرز نے شیری کی سرجری کی ڈیٹ دی ہے 15 دن بعد کی۔ اس وقت وہ اطہر ملک اور افضل ملک کے ہمراہ اسٹڈی میں موجود تھا۔ شیری کو معلوم ہے اس سے متعلق سوال افضل ملک کی جانب سے آیا تھا۔ نہیں چاچو، ابھی نہیں بتایا شیری کو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بتا دوں گا انہیں چاچو، اس وقت ڈری ہوئی ہیں کچھ۔ اسے یاد تھا اس دن اسپتال سے واپسی پر وہ اچھی خاصی سہمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے زوار، اطہر ملک نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر لکھی تحریر وہ اچھی طرح پڑھ سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں سرجری کے لیے شیری کا فزیکلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ شیری ویک ہے بابا بہت، آج کل یوں بھی انہیں وامٹنگ رہتی ہے، سانس لینے میں پرابلم رہ رہی ہے۔ وہ آہستہ سے بولا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا بابا؟ اس کے لہجے میں اذیت تھی، خوف تھا۔ اللہ بہتر کرے گا بیٹا، افضل ملک نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا اس کے پیچھے آ بیٹھا۔ آپ کے سوا کون ہے جو اس بیماری کو جان سکے، جو مجھے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے؟ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا اللہ پاک، اس کی آنکھوں میں بے موت مرتی زندگی کو دیکھنے سے ڈرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میری سانسیں تھم گئیں تو اس کی بھی سانسیں تھم جائیں گی۔ محبت کے جو بیج وہ مجھ میں بو چکا ہے وہ تو تناور درخت بن گیا ہے اللہ جی۔ عشق کا وہ جادوئی منتر پھونکا ہے کہ وہ تو دنوں میں پروان چڑھ گیا ہے۔ اس کی محبت کی جڑیں میرے اندر پھیل چکی ہیں۔ کبھی سوچوں کہ اپنے سامنے کیسے اسے ٹوٹتے بکھرتے دیکھوں گی تو یہی محبت کی جڑیں چبھنے لگتی ہیں، اور بعض اوقات تو چبھن اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ سہی نہیں جاتی۔ یا مجھے شفا عطا کر دیں یا اسے صبر اللہ پاک۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں، ہولے ہولے لرزتی وہ ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، یا مجھے شفا عطا کر دیں یا اسے صبر۔ شیری، وہ ضبط سے لب بھینچتے اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کا نام پکار بیٹھا۔ اس سے زیادہ وہ اسے نہیں سن سکتا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی چہرہ چھپا گئی تھی۔ میری شیری بہت بہادر ہے۔ وہ ضبط سے اس کا سر سینے سے لگائے محبت سے بولا۔ میں جانتی ہوں 15 دنوں بعد میری سرجری ہے۔ وہ اس کے سینے پر چہرہ رگڑتی چہرہ اٹھائے مسکرا کر بولی۔ کیسے جانتی ہیں آپ؟ وہ زوار نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ رپورٹس دیکھی تھی نا میں نے، تو اس کے ساتھ سرجری کی ڈیٹ تھی۔ وہ معصومیت سے بولی۔ ڈر تو نہیں رہی آپ؟ اس کی ناک پر چٹکی بھرتے وہ دھیرے سے بولا۔ تو وہ مسکراتی ہوئی نفی میں گردن ہلا گئی۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے ڈرنا چاہیے؟ وہ مان سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ رات کے آخری پہر ہونے کو تھا، وہ اب تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ ایسا اکثر ہی ہوتا تھا کہ ان کی راتیں اسٹڈی میں گزرتی تھیں۔ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن دل کا کیا کرتی جو ہر بار اسی طرح تڑپتا تھا۔ زندگی ایک داستان بن گئی ہے صرف افضل ملک کی، جس میں درد اور ہجر کے سارے قصے میرے ہی حصے میں آئے ہیں۔ تم تو کل بھی خوش بخت تھی، آج بھی سرخ روح افروز احمد۔ افضل ملک کی محبت کا ہر باب تم سے شروع ہو کر تمہارے عشق پر ختم ہوا ہے۔ وہ آنکھوں کے گیلے گوشے صاف کرتی، اسٹڈی کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے ایزی چیئر پر آنکھیں مندے بیٹھے تھے۔ سینے پر دھری کتاب سے واضح ہو رہا تھا کہ پڑھتے پڑھتے نیند کی وادیوں میں گم ہو چکے تھے۔